مجھے اچھی لگتے ہیں وہ لوگ جو اپنے لفظوں میں کسی کی خوشی یا غمی میں اتنے پر اثر جملے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ اگلے کی خوشی یا تو ڈبل ہو جاتی ہے یا پھر غم آدھا رہ جاتا ہے۔ دھڑکنیں احساسات سے چلتی ہیں، احسانات سے نہیں۔ اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، نہ کہ احسانات کا۔ ہر انسان کی دو زندگیاں ہوتی ہیں، دوسری تب شروع ہوتی ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ زندگی صرف ایک ہے۔ شاید یہ آخری ناراضگی ہو میری تم سے، کیونکہ اس کے بعد میں نے تمہیں نہیں خود کو سمجھا لینا ہے۔ اس سے بڑی اجنبیت میرے علم میں نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی نہ پہچان پائے۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ مانی تھی کہ لوگ مجھے وہی پیار دیں گے جو میں نے انہیں دیا تھا۔ میری تصویر بنانے کی جو دھن ہے تم کو، کیا اداسی کی حد و حال بنا پاؤ گے؟ سر کی دلدل میں دھنسی آنکھ بنا سکتے ہو، آنکھ میں پھیلتے پاتال بنا پاؤ گے؟ آپ کے اندر ہی الفاظ کی موت ہو جائے، اس سے زیادہ اذیت ناک کوئی جنازہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ہی میت ہوتے ہو، آپ ہی تعزیت گزار اور آپ ہی قبرستان۔ کھو گئے تو پچھتاؤ گے بہت، مجھے تو لوٹ آنے کی عادت بھی نہیں ہے۔ رابطہ ہو اور ربط نہ ہو تو سمجھ جائیں کہ اگلے نے آپ سے دل نہیں داؤ لگا رکھا ہے۔ فرق سمجھیں، فرق پڑے گا۔ میں نے زندگی کو آسان بنا لیا، جو ساتھ چلتا رہا اسے چلنے دیا، جو رک گیا اسے چلنے پر مجبور نہیں کیا۔ شکوے شکایتیں کم کر دیں، جس نے دامن چھڑایا اسے اللہ حافظ کہہ دیا۔ وجہ پوچھنا چھوڑ دی، جھکنا چھوڑ دیا، منانا چھوڑ دیا، خواہشات مختصر کر لیں، امیدیں لگانا چھوڑ دیں اور خود کو اکیلا رکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح زندگی آسان کر لی۔ ہم جن بھوت اور آسیب سے ڈرتے ہیں، ڈرنا بھی چاہیے، لیکن محتاط صرف انسانوں سے رہنا چاہیے، کیونکہ انسانی شر کا بھوت کسی بھی دوسرے بھوت سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے اور خطرناک بھی۔ جغرافیے میں جو سانپ کی طرح زگ زیگ نظر آتے ہیں، وہ تمہاری ہی نادیدہ تمناؤں کا نشان ہے۔ منزل اور راہ بجز دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ ہمیں ایک ہاتھ کی ضرورت نہیں ہوتی جو ہمیں پکڑ لے، صرف ایک دل کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ لے۔ وقت رخصت ماں بولی، سسرال میں کوئی دکھ ملے تو رونا نہیں، آنگن میں ایک پھول لگا لینا۔ کچھ دن بعد ماں آئی تو دیکھا سارا آنگن پھولوں سے بھرا پڑا تھا۔ زندگی ایک اذان کے بعد ایک اعلان کی مار ہے۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہ رہ سکیں۔ لفظ سخت نہیں ہوتے، کہنے والا اہم ہوتا ہے۔ لوگ ہر روز بدلتے ہیں تعلق کا لباس، اور ہم ایک ہی پوشاک لیے پھرتے ہیں۔ جو اپنے دکھ بھول جاتے ہیں وہ ان چیزوں کے لیے روتے ہیں جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اپنے گھاؤ کو اتنی اجازت نہ دو کہ یہ تمہیں کسی ایسے انسان میں بدل دے جو تم نہیں ہو۔ دنیا اس سے زیادہ روشن نہیں ہو سکتی جتنی روشنی آپ کے اپنے اندر ہے، اور اپنے اندر روشنی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا آپ کے اپنے خالق سے تعلق ہوتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں تاریکیوں کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ رزق صبح کی نماز کے بعد تقسیم ہوتا ہے، اور اعمال دن کے آخر میں اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ جو انسان ان اوقات میں عطایت الہی میں مشغول ہوگا، اس کے رزق اور عمل میں برکت عطا ہوگی۔ کہتے ہیں کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، خواہ تم کو یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید بڑھاپا سفید ہوتے ہوئے بالوں یا جھڑیاں پڑتے ہوئے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے،
لیکن بڑھاپا تو یہ ہوتا ہے جب ہماری آنکھوں میں کوئی خواب نہیں رہتے یا ہمارے اندر نئی خواہشات کا ہجوم نہیں رہتا۔ اور دیکھا جائے تو ہم میں سے اکثر لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ لوگ اپنا اصلی چہرہ صرف 2 صورتوں میں دکھاتے ہیں۔ پہلا، جب انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اپنا مطلب پورا کر چکے ہیں، اور دوسرا، جب وہ یہ جان چکے ہوں کہ وہ اس چیز، مقام یا شخص کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ کسی سے پوچھا گیا احساسات چھپانا کیسا ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے ہاتھ میں جلتا کوئلہ رکھوں اور دعویٰ کروں کہ برف کا ٹکڑا ہو۔ ایک ہی دنیا میں رہنے والے سب لوگوں کی الگ الگ دنیا ہے۔ کوئی جینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور کوئی جینا ہی بھول چکا ہے۔ کسی کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں اور کسی کے پاس خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں۔ کوئی بھوک سے بدحال ہے اور کسی کو گلہ ہے کہ بھوک ہی نہیں لگتی۔ کوئی ٹوٹے جسم کے ساتھ بستر سے لگتے ہی بے ہوش اور کوئی نیندوں کو ترسا ہے۔ آپ جس حال میں ہو، شکر کرتے رہو۔ کبھی کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم نے زندگی میں کیا کیا، تو میں بغیر رکے کہوں گی انتظار۔ کبھی کسی اچھے لمحے کے ٹھہر جانے کا، کبھی کسی دعا کی قبولیت کا، اور کبھی کسی بہت اپنے کے لوٹ آنے کا۔ اگر انسان خوش ہو تو اسے بارش کی بوندیں ہنستی اور مسکراتی اور پرندے گیت گاتے نظر آتے ہیں۔ اداس انسان کے لیے یہی بادل گریا کرتے دکھائی دیتے۔ سب موسم انسان کے اندر کے ہوتے ہیں۔ جیسا موڑ ہو ویسا منظر ہوتا ہے۔ موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ انسان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ میں نہیں کر سکتا، اور کامیابی کی سب سے بڑی وجہ چلو ایک بار اور کوشش کرتے ہیں۔ خود پر بھروسہ کرنا سیکھ لو۔ سہارے کتنے بھی سچے ہوں ایک دن ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ منزل ملے نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے۔ اگر آپ تنہا ہو تو قابل رشک ہو، کیونکہ تنہائی بہتر ہے۔ ایسے اپنوں سے جو پل میں پرایا کر دیں، ایسے دوستوں سے جو آپ کو سمجھ نہ سکیں، اور ایسی محبت سے جو رسوا کر دے۔ تو اے تنہائی سے اکتائے ہوئے انسان، سنو کہ تم قابل رشک ہو۔ خود کو مرجھانے مت دیں، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی کوئی فضول تھوڑی ہے جسے کسی بھی واقعے کے سپرد کر دیا جائے۔ آپ خوش رہیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکرائے گی، کیونکہ رونے والوں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ خود کو ہمیشہ ایکٹیو، ریلیکس اور پر اعتماد رکھیں۔ اپنا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ آپ کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ گفتگو ایسے کیجیے کہ امید کے دیے جلیں دل نہیں۔ قدر ایسے کیجیے کہ آپ کے آس پاس والوں کو جینے کا حوصلہ ملے، مرنے کا نہیں۔ احساس ایسے کریں کہ انسانوں کو انسانیت کا یقین ہو جائے، انسانیت کے اٹھ جانے کا نہیں۔ میرا خیال ہے انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویوں پہ افسوس کیسا۔ بس دوسروں کے ساتھ اچھے رہیں، اچھا رویہ رکھیں، مخلص رہیں، محبت کریں لیکن صرف رب کی رضا کے لیے، اور واپسی کی کوئی امید نہ رکھیں۔ اس لڑکی کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا، مضبوط بننا۔ یقین مانو وہ بالکل بھی بہادر نہیں تھی۔ مصیبت کے وقت غیر موجودگی کسی بھی رشتے کے تقدس کو ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ استغفار انسان کو ناپسندیدہ کاموں سے ہٹا کر پسندیدہ افعال کی طرف لے جاتا ہے، ناقص عمل کے بجائے کامل عمل پر لگا دیتا ہے، اور اسے ادنیٰ مقام سے اٹھا کر اعلیٰ اور اکمل مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ سانپ اپنی کھال اتارنے کے بعد بھی سانپ ہی رہتا ہے۔ یہ مثال ان لوگوں کے لیے بھی مناسب ہے جو ہر بار آپ کو ذلیل کرنے کے بعد سب کے سامنے معافی کا ڈرامہ کرتے ہیں
اور معصوم بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں پر تھوڑا سا بھی غلط تھے تو اس کو تسلیم کریں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ لوگوں کی بد دعاؤں کے آگے آپ کی توبہ ڈھال بن جائے گی۔ اور کچھ لوگ ہنسنا بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہنسنے کے لیے دل کا خوش ہونا ضروری ہے، اور جب دل خوش نہ ہو تو ہنسنے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ کسی شخص کی ہاں آپ کی قیمت کیا ہے، اس کا اندازہ ان کوششوں سے ہوگا جو وہ آپ کی خاطر کرتا ہے، نہ کہ ان باتوں سے جو وہ آپ کے لیے کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کی اذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک تعلق نہیں آتا، انہیں کسی سے کچھ چھیننا نہیں آتا، انہیں جیتنا نہیں آتا، انہیں منافقت نہیں آتی۔ وہ ایک دفعہ جس کو اپنے قریب کر لیں پھر ان کو ان کے بچھڑنے پر صبر نہیں آتا۔ اور حقیقت بتاؤں، ایسے لوگوں کا استعمال بہت کیا جاتا ہے، انہیں بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی حقیقت ہی ہے کہ یہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ کھونا اور پانا محبت نہیں ہوتی، محبت تو بس محبت ہوتی ہے۔ ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، کسی کی ایک پکار پر لبیک کہنا ہوتا ہے۔ خاتمہ کہاں ہے بے آواز چیخوں کا، خزاں میں خاموشی سے مرجھاتے پھولوں کا جو چپ چاپ اپنی پنکھڑیاں گراتے ہیں۔ جہاز کے بہتے ہوئے شکستہ ٹکڑوں کا خاتمہ کہاں ہے؟ خاتمہ کہیں نہیں ہے، یہ صرف اضافہ ہے مزید دنوں اور گھنٹوں کا گھسٹتا ہوا تسلسل۔ میں جو طریقے فقیری میں فقیر نہیں ہوں، نہ امیری میں امر ہوں، جانتی ہوں بلندی سے پستی زیادہ خطرناک ہے، وہ پستی کہ جس میں نظر نیچے کو پھسلتی ہے اور اسے روکنے کے لیے ہاتھ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں۔ یہی انتشار جان لیوا ہے، دل دوہرے عزم میں ڈوبنے لگتا ہے اور منزل دلدل میں دھنسنے لگتی ہے۔ محبت میں انکار نہیں ہوتا، محبوب جب کہے کہ سجدہ واجب ہے تو کربلا کا میدان ہو یا آدم کے دیدار کا سجدہ، سجدہ کیا جاتا ہے۔ اگر محبوب صبر کا تقاضا کرے تو پھر شدید بیماری کا عالم ہو یا بیٹے کی جدائی کا صدمہ، صبر کیا جاتا ہے۔ اور اگر سامنے آگ ہو اور عشق ثابت قدمی کو خواہش مند ہو تو آگ میں بھی بلا خوف و خطر کود لیا جاتا ہے۔ اور اگر محبوب دوران نماز قبلہ بدلنے کا حکم دے تو سوال کیے بغیر کہ کیوں بدلنا ہے، باجماعت قبلہ بدل لیا جاتا ہے، کیونکہ محبت میں انکار نہیں ہے۔